السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ذرا میں کچھ خبریں جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے، جو تنازع چل رہا ہے، اس حوالے سے اس کی کوریج کا سلسلہ بھی اب ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ میں جانتا ہوں پچھلے کئی دنوں سے ہم جو ویلاگز کر رہے تھے اس کے اندر یہ پورشن شامل نہیں تھا۔ آپ کی جانب سے ہمیں فیڈ بیک ملا کہ جی اس کی بھی پوری طرح کوریج ہونی چاہیے، تو ہم نے اپنی ٹیمز کو کہہ دیا ہے کہ اب اس سلسلے میں بھی اپنے ویورز کو جو ہے ہم تمام تر کوریج اب انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے، ویسے ظاہری بات ہے ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ لوکل پالیٹکس کو، پاکستان کے ایشوز کو جو ہے ہم کور کرتے ہیں، لیکن اب میرے خیال میں یہ ایشو بھی جو ہے کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک یہ خبریں پہنچائیں، تو آپ کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، انشاءاللہ اب یہ کوریج بھی جو ہے ہماری طرف سے جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبریں ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک ہم اس وقت جانے کی کوشش کر رہے ہیں، رواں دواں ہے اس طرف، اور آپ کی سپورٹ درکار ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن آلسو، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کے حوالے سے بات کر لیں۔ بہت غصے میں ہے پاکستانی قوم، یہ جو بھارت سے پاکستان میچ ہارا ہے اس کے بعد بابر اعظم بلکہ پوری ٹیم کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ریت کی دیوار کی طرح جو ہے وہ پوری پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ گر گئی، اور بھارت کے خلاف پاکستان جو ہے اپنا ورلڈ کپ کے اندر 8واں میچ بھی ہار گیا۔ اب میرا اس کے اوپر ذرا ایک ان پاپولر اوپینین ہے، میں پہلے یہ ذرا آپ کے ساتھ یہ بات کر دوں، اور وہ ان پاپولر اوپینین یہ ہے کہ جب ایک ٹورنامنٹ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، اٹ واز اے ویری بیڈ میچ، اٹ واز اے بیڈ پرفارمنس، ہو گیا ہے، دیٹس اٹ، آگے چلیں۔ اب اپنی ٹیم کو جو ہے سپورٹ کریں، کیونکہ ابھی کافی لمبا رستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یہ میچ ہارنے کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے۔ جن غلطیوں کا احساس آپ کو ہوا ہے بطور کرکٹ شائقین کے، اسی طرح ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کپتان جو ہے نا اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے جب اس کی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے۔ تو یو نیڈ ٹو سپورٹ دا بوائز، یو نیڈ ٹو سپورٹ دا گرین شرٹس۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی، میرے خیال میں بہتری آئے گی۔ پہلے اچھی کی امید جو ہے وہ ہمیشہ لگا کے رکھنی چاہیے۔ سو لیٹس سپورٹ آور ٹیم، اور انشاءاللہ آگے کامیابی ضرور ملے گی، میرا تو پورا ایمان ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا وہ اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جانب سے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے آج ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس عام طور پہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نارملی ہر جمعرات والے دن جو وزارت خارجہ ہے وہ ایک بریفنگ دیتا ہے، اور جمعرات کو بھی انہوں نے دی تھی، لیکن آج اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی نگراں وزیر خارجہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کا خصوصی اجلاس 18 اکتوبر کو جدہ میں ہوگا، جس میں بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان شرکت کروں گا۔ OIC سے وزرائے خارجہ کے جدہ اجلاس میں انسانی المیہ بھی ایجنڈے پر ہے۔ OIC اجلاس میں سیز فائر پر عمل درآمد کے لیے غور ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں فلسطین کے مسئلے کا حل نکالنا انتہائی ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے مسئلے پر واضح موقف رکھتا ہے۔ اسرائیل 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے غریب عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ میں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ خوراک ہے۔ ہم غزہ کے گھراؤ کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے۔ غزہ میں انسانی امداد کے لیے اقوام متحدہ سے رابطے میں ہیں، ہم سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی اسرائیل کے معاملے پر پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پاکستان کی فلسطین پر پوزیشن ماضی سے پیوستہ ہے۔ میں یہ بات آپ کو ضرور کہہ دوں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، اسرائیل میں نے جس طرح غزہ کے اوپر بمباری کی اور جو اٹیکس ہوئے، اور اس کے بعد جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہوئی ہیں، پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تشویش پائی جاتی تھی کہ پہلے پاکستان کا ایک بہت سینٹرل رول ہوتا تھا مسلم ممالک کے حوالے سے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک نگراں گورنمنٹ ہے تو وہ پرو ایکٹیو پوزیشن نہیں نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے نگراں وزارت خارجہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، اور اب الٹیمیٹلی کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر ضرور آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے جناب اسرائیل کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسرائیل امریکی سہارے پر کھڑا ہے، 1 ہفتے کی جنگ نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ایران اگر اس جنگ میں کود گیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے اقوام متحدہ کے ذریعے خط میں اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ میں فوجی کارروائی جاری رہی تو وہ مداخلت کرے گا، اور اگر فوجی آپریشن جاری رہتا ہے، خاص طور پر غزہ میں زمینی حملہ ہوتا ہے، تو وہ مداخلت کرے گا۔ تو یہ بڑا کلیئر کٹ ایک جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے ایرانی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو۔
اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطینی تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور سویلینز کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے۔ اس ذہن میں رکھیے گا کہ اس سارے معاملے کے اندر چین نے پھر بھی کافی حد تک جو ہے نا ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہوئی ہے، دونوں سائیڈز میں سے کسی سائیڈ کے ساتھ بھی وہ زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پر تینوں راستے یعنی زمین، فضا اور سمندر سے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے بھی اس حوالے سے اپنے فوجیوں کو اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے غزہ پر زمینی حملہ متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، تاہم فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اپنا علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2215 ہو چکی ہے، جبکہ 53 فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بھی 8500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے، وہ ہے جناب کہ امریکی نیوز نیٹ ورک MSNBC نے غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مبینہ طور پر 3 مسلمان اینکرز کے شوز روک دیے ہیں اور انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق عرب نیوز کو 2 مختلف ذرائع سے ہوئی ہے۔ اس سے قبل سیمافور نامی نیوز ویب سائٹ نے خبر شائع کی تھی کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد MSNBC کے مسلمان اینکرز مہدی حسن، ایمن محی الدین اور علی ویلشی کو خاموشی سے اینکر کی کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مہدی حسن کا شو ایسٹرن ٹائم کے مطابق اتوار کی شب 8 بجے MSNBC پر اور جمعرات کو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر نشر ہوتا ہے، لیکن جمعرات کی شب حسب معمول قسط نشر نہیں کی گئی۔ مہدی حسن کی ایکس پوسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں جان سے جانے والے فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کئی گھنٹوں سے کئی پوسٹ ری ٹویٹ بھی کی ہیں۔ مہدی حسن نے اپنی لکھی ہوئی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ ناانصافی اور غیر قانونی ہونے سے ہٹ کر غزہ کے باشندوں کو مصر اور دیگر عرب ممالک میں منتقل ہونے کا مشورہ دینا ایک بنیادی نسل پرستی ہے۔ لوگوں عرب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی نے بھی شمالی آئرش کیتھولکس کو فرانس سے صرف اس لیے منتقل ہونے کو نہیں کہا کیونکہ وہ تمام سفید فام یورپی ہیں۔ تو بیسکلی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ غزہ سے جو لوگ ہیں جتنے فلسطینی ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ ایجپٹ کی طرف جو ہے وہ مصر کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ کافی غصہ پایا جاتا ہے اور فلسطینیوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور دیگر مسلمان ممالک کی جانب سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق جناب عرب نیوز کے ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ علی ویلشی جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا جو ایک اینکر ہے، ان کے آنے والے ویکینڈ شوز کا اینکر بھی بدل دیا گیا ہے، جبکہ MSNBC نے اس تاثر کی سخت مخالفت کی ہے کہ مہدی حسن یا محی الدین کو کسی بھی طرح ایک طرف کیا جا رہا ہے، لیکن عرب نیوز کے مطابق MSNBC میں مسلمان اینکرز کی معطلی کے اس فیصلے سے براہ راست وابستہ 2 ذرائع نے اس معطلی کی تصدیق کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس بارے میں بہت غیر واضح ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن موڈ ویسا ہی ہے جیسا 9/11 کے بعد تھا، اور آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، either you're with us or against us۔ عرب نیوز نے MSNBC سے رابطہ کیا اور اپنی خبر پر اس کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ علی ویلشی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی آخری پوسٹ میں بتایا تھا کہ وہ اسرائیل سے نکل گئے ہیں اور وہاں کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے ان کے ساتھیوں کی کوریج کو دیکھتے رہیے۔ مہدی حسن نے جو اینکر پرسن ہے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سیپریٹ ٹو دا انجسٹس اینڈ illegality آف اٹ، there is a fundamental racism to suggesting Gazans just up and move to Egypt and other countries. Folks, Arabs aren't all the same. No one asks Northern Irish Catholics to just relocate to France because they're all white Europeans. یہی وہی ٹویٹ ہے جو تھوڑی دیر پہلے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اچھا جی، ایک اور اب ذرا یہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جو ایشو ہے اس کے بعد اب ذرا کچھ پاکستانی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ نیوز کے اوپر ایک پروگرام ہوا اور اس میں شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین FPR ہیں،
اور معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے اور ایک دم ہی جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ ہوا کیا کہ جو اینکر پرسن تھے وہ ملک کے معاشی صورتحال کے اوپر ان سے جو ہے وہ سوال جواب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، تنخواہ دار 4 طبقوں پر مزید ٹیکس نہیں لگے گا، پی آئی اے کی نجکاری سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ہر سال نقصان ہو رہا ہے وہ رک جائے گا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی یہ جو ریجنٹ ہوٹل ہے اس کو خرید لیا گیا ہے اور اس میں ایس آئی یو ٹی ہسپتال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، یہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ کیا اس کو ہوٹل میں کنورٹ کیا جا رہا ہے یا وہاں پہ ہسپتال بنانا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میڈیا اس پر پریشان کیوں ہے، اگر میں غریبوں کے لیے ہسپتال بنا رہا ہوں، سوشل میڈیا پر اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کا جواب میں کیوں دوں، مجھے تمہارے سوال کی ٹون پسند نہیں آئی۔ اچھا، میں نے یہ پورا کلپ دیکھا، اس میں اینکر نے بڑے ہی آرام سے بڑے مہذب طریقے سے کوئی بات کی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی بدتمیزی نہیں تھی، لیکن شبر زیدی میرے خیال میں کوئی بہت ہی زیادہ غصے میں آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ یہ شبر زیدی صاحب کے ساتھ یہ ایشو ہے، ایک دم ہی ان کا پارا جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ بلا وجہ غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بار بار اینکر نے یہی کہا کہ جی یہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ یہ پھیل رہی ہے، آپ اس کی ویریفیکیشن کر دیں، ڈینائی کر دیں، تاکہ ایک کلیئر کٹ میسج چلا جائے، کیونکہ بیسکلی شبر زیدی صاحب جو ہے نا وہ ایس آئی یو ٹی کے ایک اس کے پینل کے اوپر بھی موجود ہیں، میرے خیال میں ون آف دا ڈائریکٹرز یا کوئی اس طرح کر کے کوئی عہدہ بھی ہے ان کے پاس، تو ہی از دا ٹرسٹی آف دس ہاسپٹل۔ تو وہ غصہ کر گئے اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے مجھ سے بدتمیزی کی اور آپ کی یہ ٹون غلط ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیوں کیا، آپ کا سوال ہی بڑا عجیب تھا۔ تو میری سمجھ سے باہر اس میں عجیب سوال والی کوئی بات نہیں تھی ویسے۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ پیر والے دن سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ عمران خان صاحب کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے جیل کے بجائے عدالت میں یہ مقدمہ چلانے کی درخواست کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے بھی عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ 17 اکتوبر کا مطلب ہے یعنی منگل والے دن، تو اس لیے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب استثناء مانگ لیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی اخراج مقدمہ اور ٹرائل روکنے کی درخواستیں عدالت نے یکجا کر کے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 16 اکتوبر تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پٹیشنر کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا، انہیں آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی ہے اور عدالت نے عمران خان کی اخراج مقدمہ اور ٹرائل روکنے کی درخواستیں یکجا کرتے ہوئے درخواست پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مقدمہ اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت پیر والے دن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، سو اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اگلے 24 گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے کیوں اتنے ضروری ہیں۔ اچھا جی، اب ایک خبر مراد سعید صاحب کے حوالے سے۔ مراد سعید صاحب کے بارے میں جناب یہ خبر آئی ہے کہ وہ گرفتار ہونے والے تھے لیکن فرار ہو گئے، بچ گئے ہیں، لیکن ان کے رشتہ داروں کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ خبر یہ ہے کہ جناب ان کی گرفتاری کے لیے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے ان کے رشتہ داروں کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، لیکن وہ مبینہ طور پر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پشاور پولیس نے اس واقعے کی مطلب اس چھاپے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ ڈی ایس پی ورسک ڈویژن ارشاد خان نے کہا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مراد سعید جو انسداد دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں، ان کی پشاور میں موجودگی کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس نے چھاپا مارا۔ تھانہ ناصر باغ پولیس نے ایک مقدمہ بھی درج کیا ہے جس میں مراد سعید کے سالے سمیت دیگر رشتہ داروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مراد سعید پشاور میں تھانہ ناصر باغ کی حدود میں واقع گھر میں مبینہ طور پہ روپوش تھے۔ پولیس خواتین اہلکاروں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے گھر پہنچی تو وہاں موجود اہل خانہ نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ ایف آئی آر کے مطابق اہل خانہ نے ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے انہیں فرار کروایا ہے۔ مراد سعید چھاپے سے چند منٹ قبل فرار ہو گئے، جس کی شاید انہیں اطلاع ملی تھی۔ ڈی ایس پی ارشاد خان نے بتایا کہ مراد سعید مبینہ طور پر رشتہ دار کے گھر روپوش تھے۔ پولیس نے تلاشی کے دوران ان کے زیر استعمال کمرے سے ان کی کچھ چیزیں اور اسلحہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برآمد کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق چھاپے کے دوران اہل خانہ نے تعاون نہیں کیا بلکہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پولیس کے ساتھ اور لیڈی اہلکاروں کے ساتھ لڑائی اور گالم گلوچ بھی اس موقع کے اوپر ہوئی ہے۔
تو مراد سعید صاحب کے حوالے سے ایک یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کے قانون کو ختم کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شہری مشکور حسین نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے تاحیات نااہلی جو بیسکلی نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ہوئی ہے، اس کی مدت کو کم کر کے 5 برس کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی پہلے ہی تشریح کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کے آرٹیکل 175 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے، تو عدالت اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے 2 متبادل جگہوں کے نام دے دیے ہیں۔ انہوں نے بیسکلی 15 تاریخ کو یعنی اتوار والے دن جو ہے وہ لبرٹی کے اوپر یہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن کیونکہ اجازت نہیں ملی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے، پیر والے دن بھی ان کو بھی کہا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ جناب آپ ان کے ساتھ جو ہے معاملے کو فائنل کریں اور ہمیں جو ہے اس سلسلے میں رپورٹ دیں۔ تو پی ٹی آئی نے 2 مختلف مقامات کے لیے جلسے کی اب درخواست کر دی ہے کہ جی ان دونوں متبادل جگہوں میں سے کوئی ایک کی جگہ ہمیں جو ہے وہ دے دی جائے۔ تو یہ بیسیکلی درخواست میں موچی دروازہ گراؤنڈ اور بابا گراؤنڈ نزد سیشن کورٹ لاہور، ان 2 جگہوں کی درخواست کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو موچی دروازہ ہے یہ تو بڑا ہی فیمس ہے، مختلف جلسوں کے حوالے سے بہت سے جلسے تاریخ میں یہاں پہ ہو چکے ہیں، اور اب سے نہیں پچھلے 30-40 سال سے یہاں پہ بہت جلسے ہوئے ہیں موچی دروازے پہ، تو یہیں پہ جو ہے وہ دوبارہ درخواست کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو اس بات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، یا کورٹ کو جو ہے وہ بیچ میں انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ البتہ دوسری جگہ پہ مسلم لیگ نون کو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر جلسے کی اجازت باقاعدہ طور پہ مل گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر نے جلسے کی اجازت کے لیے NOC بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم غور کر رہے ہیں، تو صرف غور کیا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایک اور خبر کے مطابق جناب پی ٹی آئی نے 12 نومبر کو کراچی میں ایک بڑے سیاسی شو کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کراچی کابینہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں 12 نومبر کو جلسے کا فیصلہ کیا ہے، اور کراچی کی جو انتظامیہ ہے پی ٹی آئی کی اسے اور جو ذمہ دار ہیں عہدیداران ہیں ان کو کہا کہ جی تیاریاں جو ہے اس سلسلے میں شروع کر دیں، اور اس کا مقام جو ہے وہ گلستان جوہر ملینیم مال جو ہے وہ طے کیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اجازت جو ہے وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ایکسپریس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، دونوں کے موازنہ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، وہ بھی شیئر میں کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے جی مریم نواز کے مقابلے میں شہباز شریف کے جلسے بڑے، پارٹی میں تقسیم کا تاثر سر اٹھانے لگا۔ حالیہ 2 جلسوں میں مریم نواز کے جلسوں میں اتنی تعداد میں کارکن نہیں آئے جتنے شہباز شریف کے جلسے میں آئے۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو خفگی سے بچانے کے لیے پارٹی نے جلسوں میں شرکت سے روک کر اجلاسوں تک محدود کر دیا ہے۔ مریم نواز کے شاہدرہ جلسے کو تعداد کم ہونے کے باعث کارنر میٹنگ میں تبدیل کیا گیا تھا۔ سیف الملوک کھوکر کے حلقے میں ولیمہ نما جلسے پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ شہباز شریف نے قصور میں ملک احمد خان کے حلقے میں جلسہ کیا جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس طرح ایک روز قبل شہباز شریف نے شیخو پورہ میں رانا تنویر کے حلقے میں جلسہ کیا جس میں عوام کی تعداد روٹین سے زیادہ تھی۔ شیخو پورہ جلسے میں مریم نواز نے شرکت نہیں کی، نہ ہی شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے سابق ایم این اے جاوید لطیف نے پارٹی صدر کی آمد کے باوجود جلسے میں شرکت کی۔ پارٹی ذرائع نے کسی بھی تقسیم کا تاثر پارٹی میں ہونے کی تردید کی ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا یہ جو بات کی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، میاں جاوید لطیف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، ان دونوں میں سویر قسم کا اختلاف ہے۔ بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو میاں جاوید لطیف صاحب کو وزارت تو دی گئی تھی لیکن محکمہ کوئی نہیں دیا گیا تھا، یہ بن محکمہ وزیر کے طور پہ جو ہے 16 ماہ انہوں نے گزار لیے۔ تو رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں، ان کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہے، تو وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن شہباز شریف صاحب شیخو پورہ آئے ہوئے تھے لیکن میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کو ریسیو کرنے یا اس جلسے کے اندر انہوں نے شرکت ہی نہیں کی، جبکہ ان کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہی ہے۔ سو ناؤ یو کین امیجن کہ شیخو پورہ کے حوالے سے پارٹی میں جو ہے وہ کتنی ڈسٹریبیوشن پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے وہ وسعت اللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے DW کے لیے۔ انہوں نے لکھا کیا نواز شریف فی سبیل اللہ واپس آ رہے ہیں؟ تو آگے سے لکھتے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 3 بار کے وزیر اعظم اور اندرون ملک جیل میں سڑنے کے بجائے 2 بار طویل عرصے کے لیے بیرون ملک رہنے والے نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور میں اتریں گے۔
اس کے بعد یا تو وہ اعلان شدہ پروگرام کے مطابق سیدھے مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کر کے گھر یا جیل جائیں گے، یا پھر ایئرپورٹ سے براہ راست جیل جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر انہوں نے گیم کے طے شدہ ضوابط کا دائرہ توڑنے کی کوشش کی اور انہیں ایک بار پھر البرٹ پنٹو کی طرح اچانک غصہ آ گیا اور وہ جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی سابق حکومت کا دھڑن تختہ کرنے والے مبینہ کرداروں سابق جنرل باجوہ، جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ پر پہلے کی طرح برس پڑے تو ہو سکتا ہے کہ انصاف ملنے تک جیل میں ہی رہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اپنی مرضی سے قانون کا سامنا کرنے آ رہے ہیں اور کوئی ڈیل شیل یا سودے بازی نہیں ہوئی، مگر نون لیگ کے سابق اتحادی اور پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو ڈیل نہ ہونے یا نواز شریف کو کسی بھی طرح کی پیشگی یقین دہانیاں نہ کروانے کے بیانات پر ہرگز یقین نہیں۔ بقول اسپیکر نواز شریف کو اگر غیر مشروط ہی واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا تھا تو عمران خان کے دور میں نہ صحیح، ان کے دور کے خاتمے کے بعد ہی پچھلے 1.5 برس میں برادر خرد کی حکومت کے سائے میں واپس چلے آتے، یعنی اپنے بھائی کی حکومت میں ہی واپس آ جاتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈیل نہ ہو، مگر پچھلے 40 برس میں پاکستانی سیاست میں اتنی ثالثیاں اور سودے بازیاں ہوئی ہیں کہ اب ہر چھوٹی بڑی پیش رفت پر شک ہوتا ہے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تاثر بڑا تیز ہے کہ میاں صاحب کی اگر واپسی ہو رہی ہے تو بغیر کسی ڈیل کے نہیں ہو رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔